ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب کیوں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو جب درخواست دی گئی جو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا اس میں بھی آج پوسٹر لگا ہوا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج غنیمت ویلفیئر ٹرسٹ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اسی سلسلے میں آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اہل علم حضرات تو جانتے ہی ہیں غنیمت ویلفیئر ٹرسٹ کیا ہے، غنیمت کون تھے۔ تو میں بتا دوں کہ اس وقت ہمارے درمیان میں دو بزرگ شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سید حکیم مودود اشرف صاحب اور جناب پروفیسر سید شاہ قسیم اشرف صاحب، ان کے دادا محترم تھے، اور جناب حضرت مولانا غنیمت اشرف صاحب اور جناب حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہم عصر تھے، اور اگر یوں کہیے کہ ان دونوں خاندانوں کا ہم سب پر احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ احسان ہے، ورنہ جس تیزی کے ساتھ قادیانیت یہاں بڑھ رہی تھی اور جس طرح سے قادیانیت پھیل رہی تھی، تو ہمارے حضرت مولانا مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جناب نام ذہن سے نکل رہا ہے، فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ علی، کیونکہ ان کا اصل گھر کانپور ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا اصل گھر کانپور ہے، انہوں نے کہا کہ تم منگیر جاؤ، اور اس علاقے میں قادیانیت پھیل رہی ہے، اور پھر پیر نے کہا، اور کہنے کے بعد انہوں نے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا وہاں سے ٹرین پکڑ کے منگیر آئے، اور منگیر کے علاقے میں حضرت مولانا علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے اس علاقے میں حضرت شیر صاحب غنیمت اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے مل کر کے قادیانیت کا سد باب کیا، اس کا خاتمہ کیا، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اس لیے ان خاندان کا ہم سب پر احسان ہے۔ آج انہی بزرگ کے نام پر غنیمت ویلفیئر ٹرسٹ جو رکھا گیا ہے، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور یہ اس کام کی بنیاد کب رکھی گئی اور کس طریقے سے کی گئی، اس کے لیے اس ٹرسٹ کے سیکریٹری اور خانوادہ قاسمی کے نواسہ جناب حضرت سید راشد اشرف صاحب تفصیلی گفتگو ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس ویلفیئر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں اور اس کے اغراض و مقاصد پر بھی روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے میں جناب حضرت الحاج سلمان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اسی طرح سے پروفیسر جناب ابو الفضل صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے اسٹیج پر، تو دونوں حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اب اس ٹرسٹ کے متعلق اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے اس کے سیکریٹری جناب سید راشد اشرف صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے کمزوروں پہ کرم فرمایا، فضل فرمایا اور توفیق بخشی کہ چھوٹی سی خدمت کو اللہ اپنے فضل سے لے رہا ہے۔
دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ اپنی غذا اپنی خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر کرنے کی توفیق، شوق اور استقامت نصیب فرمائے، عجب سے، کبر سے، ریا سے، شہرت سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جب بھی عمل صالح کی توفیق ہو تو ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک کس حال میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں، کیونکہ ایک شخص تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن ذرا سا بھی دل میں خیال آ گیا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ میں نے سنا بہت ہے۔ تو الحمدللہ بفضل تعالیٰ آج یہاں تک آپ لوگوں کی محبت اور دعاؤں کی وجہ سے جو آپ نے اپنے آپ کے سامنے یہ سبھی حضرات تشریف لائے ہیں، جس موقع سے یہ آپ کو دکھ رہا ہے، آپ لوگ ہماری دعوت پر تشریف لائے، اس کا تہہ دل سے شکریہ، خصوصاً ہمارے محترم مامو جان حکیم سید محدود اشرف صاحب اس عمالت کے باوجود بھی اتنی عمر کے بعد اس گنہگار کی باتوں پر آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اور اس ویلفیئر کے، کیونکہ غنیمت ویلفیئر کیونکہ ہمارے ہم سب کے میں یوں کہہ سکتا ہوں جو ہماری روحانی مرکز ہے، اسپریچول سینٹر کہہ دیجیے اس کو، ہمارے پردادا سید شاہ غنیمت حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی توجہات سے ہمارے مامو جان آپ لوگوں کے باندھے تشریف لائے اور صرف کم دنوں کے لیے 3 سے 4 دنوں کے لیے آئے ہیں بجانے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مامو جان کو ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سب پہ دائم قائم رکھے۔ اور آج اتوار کا دن ہے، ہمارے مامو جان پروفیسر سید قاسم اشرف صاحب جو ہمارے اس ویلفیئر کے چیئرمین بھی ہیں، الحمدللہ آج اتوار کا دن ہے، ان کا بہت ہی قیمتی دن ہوتا ہے، علاقے کے تمام افراد ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، تو آج انہوں نے بھی اپنی قربانی دی اور ہمارے اس موقع پر اس فنکشن میں تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ باقی تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس بات پہ تشریف لائے، اس مبارک موقع پر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے جو شروع سے اس کام میں میرے معاون و مددگار رہے ہیں، جس اخلاص کے ساتھ اس کام کے اٹھانے میں ان کی بے لوث شراکت رہی، اس کو بھولنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جزائے خیر سے نوازے، اللہ ان کو بھی ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور ہمارے اس کام کا بڑا مقصد علاقے کی خدمت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہیں، دینی، علمی، مالی، ہر اعتبار سے دن بدن ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اپنے خراب حالات کو بہتر کیسے بنائیں، اس گری دیوار کو کیسے سنبھالا جائے۔ آپ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ مل کر ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، کوئی بھی انسان کوئی بھی کام اکیلا خود نہیں کر سکتا، شروعات اللہ اس سے کرواتا ہے، لیکن جب تک تمام افراد مل کر اس کام کو نہیں کریں گے تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے مجھے۔ ہم لوگوں نے اس کی طرف پہل کر لی ہے الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے کامیابی مل رہی ہے، اور بھی کچھ ہوش مند لوگ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس علاقے میں بہت ساری مدارس، بہت ساری ٹرسٹ کام کر رہی ہے، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ اپنی اعتبار سے جو دینی خدمات، قوم کی خدمات جو انجام دے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اور
میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے لیے تیار ہوں کہ جب بھی وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیں حسب استطاعت میں اور میرے ویلفیئر کے جو اراکین ہیں وہ سب ان کے ساتھ شامل حال رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان تمام لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہمارا کام جب اس میں جڑ جائے گا، ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان ایک کام نہیں کرتا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، تو جب تک تمام لوگ فکر مند نہیں ہوں گے تو وہ کام آگے کو نہیں بڑھے گا۔ ہمارا کام چھوٹی سی ویلفیئر جب تک اس میں الحمدللہ جو جڑی ہے اور اس کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، کام بڑا ہے، کام رفتار پکڑے گا، ہمیں اس کی پوری توقع ہے۔ اب میں تھوڑا غنیمت ویلفیئر ٹرسٹ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ جس سلسلے سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، جس نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ شہرت نامی کوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں پڑے گی، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ غنیمت ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ 2008 میں ہم لوگ 6 لوگوں نے مل کر قائم کیا تھا، صرف 6 لوگوں نے مل کر قائم کیا، اور قائم کرنے کے بعد اس میں 6 آدمی اپنی تنخواہ میں سے حسب استطاعت کچھ پیسہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نکالتے رہے، اور جب 1 سال پورا ہو جاتا تھا، اس کے پورا ہونے کے بعد کچھ تو میں اپنے ذریعے اور زیادہ تر ہم اپنے محترم مامو جان پروفیسر سید حکیم اشرف صاحب جو ہمارے ویلفیئر کے چیئرمین ہیں ان کو بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ خفیہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے رہے، جو کسی کو وہ دیتے تھے وہ پتہ نہیں، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور ان کی ریکارڈ، ان کی ساری چیزیں وہ اپنے آپ مینٹین کرتے رہے۔ ہم نے زیادہ لوگوں کے پیسے لینا پسند نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی مینٹین نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایسے لوگوں کو لیا میں نے 6 لوگوں کا جو مجھ پہ یقین کرتے ہیں، جو ہمارے ماموں پہ یقین کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ 2008 سے 2019 تک کام چلتا رہا۔ 2019 کی میں جب میں آیا تو ہمارے مامو جان نے کہا کہ بھائی اب اسے تم سرکاری رجسٹریشن کرو۔ جب میں نے سرکاری رجسٹریشن کرایا، اس کے بعد سے پھر میں نے 3 طرح کی رقم لینی شروع کی، زکوٰۃ، صدقہ اور حجی کی رقم۔ الحمدللہ ہمارا زکوٰۃ اور صدقہ اور حجی کی رقم بھی مینٹین ہو رہی ہے۔ اب تک غنیمت ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ نے اپنے مختصر وسائل کے ساتھ، یعنی 2008 سے لے کر 2019 تک اپنے مختصر وسائل کے ساتھ جو کام کیا ہے اس کا تفصیلی جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ ویلفیئر اپنے مقاصد کو انجام دینے میں کس قدر فکر مند رہتی ہے۔ آپ کی مدد اور شرکت ہمارے شامل حال رہی تو ہمارا کام اور سہل ہو جائے گا، آپ سے اچھی توقع ہے۔ نمبر 1، یہ 2008 سے 2019 تک جو کام ہوا اس کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ 2008 سے 2019 تک یہ صرف 6 آدمی ان کی پیسے سے خفیہ طور پر اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی تنخواہوں میں سے نکالتے جو ہمارے ساتھ کویت میں تھے۔ اس میں ہمارے بڑے بھائی نواز سید انوار اشرف، حسن بھائی پہاڑپور، ان کا میں بہت شکریہ دوں، ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے۔ نمبر 1، پسماندہ علاقوں میں مساجد کی تعمیر اور